تو پتہ چل جائے کہ میری امت کتنی بھی زیادہ گناہگار ہوئے، میری امت کتنی زیادہ گناہ ہوئے، بالی خانے کے قرات دی رحمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، خانے کی قرات دی رحمت کی وسعت جناب والا میری امت کے تمام گناہوں کے نالوں بھی زیادہ ہے۔ اے سوریا ہر تو ساڈے کو ویکھیا نہیں جاندا، اے سوریا تیرے امت کے گناہ تے لکھے ہوئے، امت دے نام اعمال دی وجہ تو، امت دے گناہاں دی وجہ تو، اے سوریا تو میرے مرشد مراد نامک تے آ جاؤ، ساڈی علامت دیکھ تاکہ تیرے جناب والا ہنجو نے جڑے تیرے اکھاں دے چواں سوندے اتھرو اے سوریا تیرے ہنجو دے ہنجو دا جڑا سیلاب ہے او تمام دا تمام ساڈی رحمت دیکھ کے رک جائے، ساڈی رحمت دیکھ کے تیرے لباں تے مسکراہٹ آ جائے۔ خالق کائنات نے محبوب علیہ السلام کو معراج کروایا، پنجواں مقصد خالق کائنات محبوب علیہ السلام کو اپنی عظمت دے سامنے چاہتا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ خالق کائنات کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ شاعر نے لکھی ہے کہ جے میں دیکھا نہ بلے کہ کچھ نہیں میرے بلے، جے میں دیکھا مولا رحمت تیری، اے بلے بلے بلے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب علیہ السلام دی عظیم ذات دے غلاموں، جے گر اپنے نام اعمال ول دیکھوں گا کہ بلا جڑی ساری زندگی گزر گئی ہے، اپنی گزری ہوئی زندگی ول دیکھوں گا کہ بلا مکمل زندگی دے نام اعمال سب سیاہ نظر آنے نے، کہ بلا صبح دا وقت ہوے تے والی تو تے میں نافرمانی کر دے آئے، دوپہر دا وقت ہوے تے والی تو تے میں نافرمانی کر دے آئے، شام دا وقت ہوے تے والی تو تے میں رب العالمین دی نافرمانی کر دے آئے، کہ بلا ہر تیرا میرا جناب ہمارا زندگی دا ہر نمبر گناہ دے اندر گزردا ہے، سارے کے کائنات کی جناب ہمارا نافرمانی دے اندر گزردا ہے، کچے گزرنے والی زندگی دے اندر جے کر نظر ماروں مکمل زندگی نافرمانی والی ہے، مکمل زندگی گناہ دے نال پر نظر آونی ہے، کہ بلا تیرے میرے گناہ دے ذرہ دے نال زیادہ ہے، تیرے میرے گناہ درخت دے پتراں زیادہ نے، کہ بلا تیرے میرے گناہ سمندر دے جناب ہمارا پانی دے قطرہ نالوں زیادہ نے، لیکن جتنے بھی زیادہ ہونے قسم ہے رب ذو جلال کی، خالق کے کائنات کی رحمت والی زیادہ ہے، خالق کے کائنات کی رحمت نالوں زیادہ تیرے میرے گناہ نہیں ہو سکتے، کہ بلا بل کوئی گل ہے نا کہ جے میں دیکھا نہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھا مولا رحمت تیری، اے بلے بلے بلے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی عظیم ذات دے غلاموں، محبوب علیہ السلام کو خالق کے کائنات نے معراج کروایا، نامت کانت بلایا تاکہ محبوب علیہ السلام کو اپنی رحمت دکھائیے۔ اور سو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھواں مقصد خالق کے کائنات نے تیرے میرے حبیب کو نامت کانت کیوں بلایا ہے کہ بلا محبوب علیہ السلام
السلام معراج کیوں کروایا ہے؟ حکمت کیا، مقصد کیا معراج مصطفیٰ دا؟ میرے محبوب علیہ السلام دے غلامو غور فرماؤ کہ بلا مقصد جی حکمت جس ٹائم خالق کے کائنات نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا نا، بل میرے رب نے جناب مولا فرشتہ کو فرمایا اے فرشتو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ خالق کے کائنات نے فرشتہ کو فرمایا اے میرے پیارے ملائکہ ذرا دسو نا، میں کائنات کے اندر زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، بنانا چاہتا اے فرشتوں میں انسان بنانا چاہتا۔ بل فرشتہ نے آخیا اے مولا جڑا تیرا خلیفہ بنیا نا، جڑا تیرا پیارا انسان بنیا نا، جڑا تیرا پیارا بشر تیری مخلوق دے وچوں بنیا نا، اے سونیا بل اس کی جڑی اولاد ہوئی نا، اس کی اولاد کا فرمان بن جانا ہے۔ اے مولا اس نے تیری ادا فرمانیاں کرنی نے، اس کی اولاد نے ظلم کرنے نے، خون ریزیاں کرنی نے، کائنات کے اندر فساد برباد کرنا ہے۔ اے مولا انسان نہ بڑا، انسان کی تخلیق نہ فرما، اصل تیری عبادت واسطے بڑے آئے۔ فرشتہ نے جس نے گل کی تھی نا، خالق کے کائنات نے فرمایا اے فرشتوں سن لو، تھوڑی نگاہاں گناہگار تیرے، تھوڑی نگاہاں سیاہکار تیرے، تھوڑی نگاہاں بد کردار تے بد آمانہ تیرے۔ فرمایا تساں نہ فرمانا دیکھ رہے۔ خالق کے کائنات نے فرمایا لیکن میرے رب العالمین تے آدم علیہ السلام دے پیارے بیٹے آخری نبی پیارے محمد نے پیارے خدا رب العالمین نے فرمایا کہ میں تو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ گیا۔ فرمایا تھانوں آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمان اولاد نظر آ رہی ہے۔ خالق کی کائنات نے فرمایا لیکن میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری اولاد دے وچوں جناب محمد پاک نظر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس واسطے میں ایک بشریت کی تخلیق کے فرمانی ہے، انسانوں کو تخلیق کرنا ہے کیونکہ انسانوں کے ہی میں اپنے پیارے محبوب کو کائنات کے اندر جلوہ گر فرمانا ہے۔ تو کبلا جس ٹائم خالق کے کائنات نے فرشتوں کے سامنے محبوب علیہ السلام کا نام لیا تو فرشتہ نے عرض کی تھی مالک ذات صحیح جس تیرے پیارے نبی کا نام محمد اتنا سونا ہے، اتنا پیارا نام ہے مالک، جڑا تیرے نبی کا نام اتنا سونا ہے، پتہ نہیں تے اس نبی کو کتنا سونا بنانا ہے مالک کرا اس محبوب کا دیدار کے کرانے۔ تو خالق کے کائنات نے فرمایا اے فرشتوں ہاں کئی ہزار کئی سال صبر کرو، کئی ہزار سال صبر کرو، میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس ٹائم کائنات کے اندر جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ فرمایا بل محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک 51 سال ہو گئی ہے۔ فرمایا بل محبوب علیہ السلام اللہ مکانت غلام نے جس محبوب علیہ السلام کی خاطر پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، جس محبوب علیہ السلام نے مقصود کائنات بنایا ہے، وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے، جس محبوب کی خاطر پہلا آسمان سجایا ہے، جس محبوب کی خاطر دوسرا آسمان سجایا ہے، تیسرا آسمان سجایا ہے، ستے آسمان بنائے تو محبوب کی خاطر جنت سجائی ہے، تو محبوب کی خاطر پوری کائنات کو سجایا ہے، جس محبوب علیہ السلام کی خاطر فرمایا اے فرشتوں صبر کرو۔ محبوب علیہ السلام کی عمر ہو رہی ہے 51 یا 52 سال۔ محبوب نے لامکانت غلام نے فرمایا بل دیکھیا جے میں اپنے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا ہے، جس محبوب کے حسن کی وجہ سے پوری کائنات کی تخلیق رب نے فرمایا جس محبوب علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ دیکھو تو صحیح میرا محبوب کتنا سونا ہے۔ محبوب علیہ السلام کو معراج کروایا، حکمت آ کے رب نے وہ فرشتوں کے نام وعدہ فرمایا کہ ایک وقت آمنے میں تھانوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرانا ہے۔ بہت سارے مقاصد، ایک مقصد یہ بھی کہ عشق میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی عظیم بارگاہ سوال کیتا کہ مالک
ایک قرآن مجید مکمل پہ محبوب علیہ السلام نے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے. الحمدللہ کے بنداز تک مکمل قرآن کو اپنے محبوب پہ نازل فرمائی. لیکن اے رب العالمین اس قرآن مجید کے اندر فرمائے اسلام علی موسیٰ و ہارون کہ جناب موسیٰ کے بھی سلام ہوئے, جناب ہارون کے بھی سلام ہوئے. اس سے قرآن فرمائے اسلام علی الیاسین جناب الیاس پیغمبر کے سلام ہوئے. اس سے قرآن فرمائے اسلام علی ابراہیم جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلام ہوئے. اس سے قرآن فرمائے سلام علی نوح فی العالمین جناب نوح پیغمبر کے سلام ہوئے. اس سے قرآن فرمائے وسلام علی المرسلین تمام رسولوں کے سلام ہوئے. مالک الحمدللہ کے بنداز تک مکمل قرآن نازل محبوب کے فرمائے. لیکن سلام باقی پیغمبر کے بھیجی. کسی نبی کے بارے سلام علی الیاسین, کسی نبی کے بارے سلام علی ابراہیم, کسی نبی کے بارے سلام علی نوح فی العالمین. مولا باقی پیغمبر کے سلام بھیجی. قرآن مجید کے اندر ایک بھی آیت نہیں ہے جس کے اندر فرمایا ہوئے کہ سلام علی محمد کہ جناب محمد کے سلام ہوئے. مالک نوح کے سلام بھیجیے, جناب حضرت ابراہیم کے سلام بھیجیے, موسیٰ علیہ السلام کے, ہارون علیہ السلام کے سلام بھیجیے, الیاس علیہ السلام کے سلام بھیجیے. قرآن نازل فرمائی محبوب تھے کہ ایک کیوں نہیں فرمایا کہ سلام علی محمد جس سے عشق نے سوال کیتا خالق کے کائنات نے فرمایا عشق صبر کر. جیکر قرآن مجید کے اندر سلام علی محمد فرمانا بل موسیٰ کریم کے محمد کے اندر فرق کیا رہا ہے. جیکر قرآن مجید کے اندر سلام علی محمد فرمانا بل ابراہیم علیہ السلام کے محبوب علیہ السلام اس فرق کیا رہا ہے. جیکر سلام علی محمد فرمانا بل نوح علیہ السلام کے محبوب کے اندر فرق کیا رہا ہے. مولا آخرت کی آچا میں خالق کے کائنات نے فرمایا آمنڈ ستاوی نے جب دی رات ایک رات 18,000 سال کی بناونی ہے. فرمایا جبرائیل علیہ السلام محبوب کے قدمت بھیجنا نال 70,000 فرشتے, میکائیل نے محبوب کے قدمت بھیجے نال 70,000 فرشتے, اسرافیل نے محبوب کے قدمت بھیجنے نال 70,000 فرشتے, قرآن میں محبوب علیہ السلام کے قدمت بھیجنے محبوب علیہ السلام کی تلیت چمڑا کے جبرائیل کو محبوب کے قدم چمڑا کے محبوب علیہ السلام کو جگڑا کے بل محبوب علیہ السلام نے براق والی سواری کے سفر فرما کے بل مسجد اقصی کے اندر محبوب علیہ السلام نے تمام نبی امام بڑھا کے بل پہلا آسمان دکھانے, دوسرا آسمان دکھانے, تیسرا آسمان دکھانے, چوتھا آسمان دکھانے, پنجواں آسمان دکھانے, چھواں آسمان دکھانے, ساتواں آسمان دکھانے, سدرۃ المنتہا دکھانے, جنت دکھانی ہے. لامکانہ کے محبوب علیہ السلام نے غلام ہے فرمایا کائنات کے اندر کسی نے واقعہ سلام علی نوح فی العالمین, کسی نے واقعہ سلام علی ابراہیم, کسی نے واقعہ سلام علی موسیٰ و ہارون. فرمایا دیکھو کائنات والو ستے آسمان تلے, سدرۃ المنتہا تلے, جنت تلے, جناب والا لامکان تلے محبوب علیہ السلام نے اپنے قرب بلا کے قرب خاص عطا فرما کے بنا کھڑے السلام علیکم ایھا النبی. اللہ اکبر. معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد ہے کہ خالق کی کائنات محبوب علیہ السلام نے اپنے قرب کے اندر بیٹھا کے السلام علیکہ ایھا النبی فرما کے سلام خاص عطا فرمانا چاہتا. اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری مقصد عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا, ورنہ بہت سارے مقاصد میرے ذہن میں لیکن ٹائم مختصر ہے. بہرحال آخری مقصد عرض کر خالق کی کائنات نے محبوب علیہ السلام تک جو احکام پہنچائے, زکات والا حکم, حج والا حکم, روزہ والا حکم, دیگر ذکر اذکار والے احکام, یہ جتنے بھی احکام رب العالمین نے عطا فرمائے نا تو محبوب علیہ السلام زمین پہ تشریف فرما کہ خالق کی کائنات نے تمام احکام عطا فرمائے. لیکن ایک حکم بڑا خاص خالق کی کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب ایک حکم بڑا خاص ہے, زکات عطا فرمائی ہے, زکات والا حکم کہ تو زمین پہ ہے. اے محبوب حج والا حکم عطا فرمایا تو زمین پہ ہے. اے محبوب دیگر ذکر اذکار روزہ والا حکم عطا فرمایا تو زمین پہ ہے. محبوب اللہ مکانت یا اسمان والاعضاء
میرے قرب خاص تھا ایک عظیم حکم فرما کے تیری امت کو میں تحفہ عطا کروانا چاہنا. مالک نے ساتھ صحیح کی وجہ تحفہ خالق کی کائنات نے فرمایا محبوب میرے قرب آ کے صحیح. محبوب علیہ السلام قرب پہنچے, خالق کی کائنات نے 50 نماز عطا فرمایا. بڑا طویل اگے وضاحت ہے اس کے اندر میں انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کے اندر میں عرض کر سا. خالق کی کائنات نے 50 نماز عطا فرمایا. 50 دے وچوں 5 محبوب علیہ السلام اپنی امت کی سستی دیکھ کے امت پر لے کے آئے کہ بلا ہوں اندازہ تلا روزہ بھی بڑا اہم ہے, زکات بھی بڑی اہمیت ہے, دیگر ذکر اذکار بھی بڑے اہم ہیں, حج کی بھی بڑی اہمیت ہے, لیکن نماز کی اہمیت و سلام کیوں نہ کریے. نماز کس قدر اہم ہے. خالق کی کائنات نے محبوب علیہ السلام کو نام مکانہ کے بلا کے قرب اس بٹھا کے بل نماز پر حکم فرمایا اور بل فرمایا کہ محبوب کائنات کے اندر بن کے اعلان کرے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین, کہ نماز مومن کی معراج ہے. یہ معراج والی رات معراج والا رب نے تحفہ عطا فرمایا تاکہ کائنات والے معراج مصطفیٰ کی سمجھ آ جائے کہ معراج امت مصطفیٰ کی سمجھ آ جائے. اللہ اکبر. بہرحال نماز کے جو مسائل پچھلے جمعہ مبارک میں عرض کیتے ہیں, آج تو ٹائم مختصر ہے, انشاءاللہ ان مسائل جو اگلے جمعہ مبارک میں عرض کر سا. بہرحال نماز جمعہ ادا کر سو اور نماز جمعہ کے بعد بقیہ نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل نماز استسقاء ارادے دلال اور اس کے بعد دعا منصور اور دعا کے بعد انشاءاللہ خیرات کا